تو اس لیے بیٹی کا رحمت ہونے کا انکار نہیں، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی دی ہے کہ جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی یا 3 بہنوں کی کفالت کی. بعض بھائی اس سے ڈرتے ہیں کہ ہماری اتنی بہنیں ہیں تو ہمارے لیے ایک بوجھ بن گئی. بوجھ نہ سمجھو. نبی نے کیا فرمایا؟ جس نے 3 بہنوں کی ذمہ داری اٹھائی اور ان کی مناسب جگہ شادی کر دی، جب تک شادی نہیں ہوئی ان کا پورا خرچہ خود اٹھایا. یہ نہیں کہا کہ تم جا کے جاب کرو، نہیں، تم گھر کی 4 دیواری میں رہو، ہم کما کے تمہیں کھلائیں گے. اور اس کے لیے رشتہ تلاش کیا، مناسب رشتہ ملا، اس کا نکاح کر دیا. اب ذمہ داری ختم ہو گئی. تو نبی نے فرمایا جس بھائی نے 3 بہنوں کی ذمہ داری پوری کی یا جس باپ نے 3 بیٹیوں کی ذمہ داری پوری کی تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں اس کو جنت کی. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر 2 بہنوں یا 2 بیٹیوں کی کفالت کی، ان کی 2 بہنیں تھیں یا 2 بیٹیاں تھیں، وہ پریشان ہو گئے. صحابہ کرام کو تو جنت کا شوق ہوتا تھا نا فوراً کہ بھائی ہم تو پیچھے رہ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 کی کفالت کی اس کو بھی میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور ایک حدیث میں آتا ہے جس کی بیٹیاں تھیں اور اس نے ان کی اچھی تربیت کی. اچھی تربیت کا مطلب آج کے زمانے میں کیا ہے؟ بیٹیوں کو ہاف آستینوں والے کپڑے لا کے نہیں دیے، ہاف سلیوز اور سلیو لیس جو کپڑے آتے ہیں نا بغیر آستینوں کے، وہ نہیں پہنائے. آج کل تربیت یہی ہے. لباس پہنانا تو سکھا دو ان کو میرے بھائی، بیٹیوں کو پورے کپڑے تو پہنا دیا کرو کم از کم. شاپنگ کرتی ہیں بیویاں، بیٹے کے لیے پورا جسم ڈھکا ہوا ہوگا اور بچی کے کپڑے لے کر آئیں گی ٹانگیں ننگی، اسکرٹ پہنایا جا رہا ہے ان کو، چڑیاں پہنائی جا رہی ہیں اور پنڈلیاں کھلی ہوئی ہیں. اور جب ان کو سمجھاؤ کہ یہ کیا عورت کا نہیں، بچی ہے ابھی، بالغ تھوڑی ہوئی ہے، ابھی تو چھوٹی بچی ہے، تو وہ بھی تو بچہ ہے، اس کے پورے کیوں لے کر آ رہے ہو؟ جو لباس بچپن سے بچی کو پہناؤ گے وہی اس کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے گا. اگر اس کو بچپن سے ننگا پن سکھایا اس میں غیرت اور شرم ختم ہو جائے گی. اس طرح سے بچیوں کو پالنے پر کوئی بشارت نہیں ہے، بلکہ یہ قیامت کے دن اپنے والدین کا گریبان پکڑ کے ان کو بھی جہنم میں لے کے جائیں گی. اس لیے اللہ کا واسطہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی بیٹیوں کو لباس پورے پہنایا کرو. بیوی اگر نہیں مانتی اس معاملے میں بیوی کی فرما برداری مت کرو. بولو میری بیٹیاں پورے کپڑے پہنیں گی کچھ بھی ہو جائے، میں اس معاملے میں کمپرومائز نہیں کر سکتا. بڑے تانے سننے کو ملیں گے، یہ بہت ہی سخت مسلک کو فالو کرتے ہیں، اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے. بولو میں غیرت مند ہوں، میں اپنی بیٹیوں کو آدھے کپڑے نہیں پہنا سکتا. عجیب لباس آ رہا ہے دینداروں کا بھی بے دینوں کا بھی. مسجد کا امام ہو، بزرگ ہو، یعنی بزرگ کا مطلب جس کو لوگ بزرگ کہتے ہوں، ورنہ ایسا آدمی بزرگ تھوڑی ہو سکتا ہے. سب کے لباس آدھے آدھے ہوتے جا رہے ہیں. بچیوں کی تربیت میں پہلی بات لباس پورا. نمبر 2، انہیں یہ بتاؤ کہ لڑکوں سے دوستیاں مت لگاؤ، لڑکوں کے ساتھ مت کھلو. آج کل لوگ کیا کہتے ہیں؟ بیٹی میں کانفیڈنس پیدا ہونا چاہیے لڑکوں سے بات کرنے کا. یہ شرماتی کیوں ہے لڑکوں سے بات کرتے؟ ان میں کانفیڈنس نہیں ہے، یہ معاشرے میں سروائیو نہیں کر سکیں گی. ایسی سروائیو کرنا ہمیں نہیں چاہیے جس سے ان میں شرم نکل جائے. سب سے زیادہ کانفیڈنس انگریز لڑکیوں میں ہوتا ہے، غیر مسلموں میں. جب اس کانفیڈنس والی لڑکی سے شادی کرو تو وہ دن میں تارے دکھا دیتی ہے. لوگ کرتے ہیں یورپ امریکہ میں، انگریز سے شادی کی، کانفیڈنس ہے، اور وہ کانفیڈنس روز بروز ڈیولپ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. جب وہ سر بجانا شروع کرتی ہے پھر فون کرتے ہیں، حضرت مانتی نہیں ہے کوئی بات. یاد رکھو شرم اور حیا ایسی چیز ہے جو آپ سے بہت سارے کام کروا لیتی ہے. اگر وہ شرم نکل گئی تو آپ کسی کام کے نہیں ہو. حیا عورت کا زینت ہے، عورت کا زیور ہے. حیا عورت کی سب سے بڑی خاصیت شرم اور حیا. تو اپنی بچیوں کو، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ بیٹیوں کو بچیوں میں کھیلنے دو، لڑکوں سے دور رکھو، اور لڑکوں کو لڑکیوں میں نہ کھیلنے دو. آپ کا بیٹا لڑکیوں سے دوستی، اگر میں کم عمر بچوں کی بات کر رہا ہوں، بالغ ہونے کے بعد تو وہ الگ چیز ہے، وہ تو ہے، وہ تو شریعت میں بہت سخت احکام ہے.
بچوں کی بات کر رہا ہوں. آپ اپنے لڑکے کو دیکھتے ہیں کہ زیادہ لڑکیوں میں کھیلتا ہے, اسے منع کرو کہ بیٹا تم لڑکے ہو, تمہارا لڑکوں میں کھیلنا اچھا ہے, لڑکیوں میں لڑکا بولو بھائی گوں کھاتا. جو لڑکے بچپن میں لڑکیوں کے ساتھ زیادہ کھیلتے ہیں ان میں زنانہ پن آ جاتا ہے, نسوانیت آ جاتی ہے, اور شہوت پرست بھی بن جاتے ہیں. وہ انہیں بچپن سے جب ایسے چہرے دیکھنے کی عادت پڑتی ہے نا, خوبصورت بچیاں تو ظاہر ہے خوبصورت ہوتی ہیں, جب عادت پڑتی ہے تو پھر ان کے لڑکوں سے دوستی میں مزہ نہیں آتا, پھر وہ کھیل بھی وہی کھیلتے ہیں لڑکیوں والے, اور ان کی پھر وہ دل چاہتا ہے کہ بس میں لڑکیوں سے ہی میل جول رکھوں, ان میں جو ایک غیرت اور شرم ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ہمارے بزرگوں نے ایسے ہی تھوڑی باتیں کہہ دی ہیں. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ لڑکوں کو لڑکیوں میں مت کھیلنے دو اور لڑکیوں کو لڑکوں میں. ہاں بہن بھائی آپس میں کھیلیں, وہ کوئی حرج نہیں, بھائی بہنوں کے ساتھ یا بہنیں بھائیوں کے ساتھ, وہ تو بہت اچھی بات ہے, اس سے تو بہت فائدہ ہوتا ہے. دوسروں کے ساتھ لڑکوں کے, بھائی تم لڑکوں میں کیوں, لڑکا جب لڑکوں میں کھیلتا ہے تو بہادر بنتا ہے, کیونکہ جب لڑکوں میں کھیلے گا تو پنچ بھی پڑیں گے اس پہ, پٹے گا بھی پیٹے گا بھی. لڑکے جب کھیلتے ہیں نا تو لڑتے ہیں. وہ مرد کی فطرت میں اللہ نے لڑائی انسٹال کر دی ہے. باہر آئے گا تو ابے تو نے کیا, ابے وہ کی فلمیں بھی دیکھی ہوتی ہے نا بعض لوگوں نے, تو ہیرو کو دیکھا ہوتا ہے. ہم جب چھوٹے بچے تھے تو پرانے زمانے کا ٹی وی تھا, وہ بے حیائی نہیں ہوتی تھی, اس میں ایک فلم آتی تھی فائٹ کی, اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, کوئی بروسلی ٹھیک ہے نا, تو بے حیائی بالکل نہیں ہوتی تھی. بچے تھے ہم, جا کے کہیں ادھر ادھر چھپ چھپا کے ابا سے کہیں اڑوس پڑوس میں جا کے دیکھ لیتے تھے. تو وہ بڑی زبردست فائٹ کرتا تھا, نام سنا ہوگا بروسلی کا. تو ہم جب وہ فلم دیکھ کے نکلتے تھے تو جتنے ہوتے تھے سب بروسلی بنے ہوئے ہوتے تھے, ایسے لاتے گھما رہے, پڑا پڑو ایسے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, کسی کے لگ گئی تو وہ رو رہا ہے ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ ایسا ہی ہوا, میری فائٹ ہوئی, جو جس سے فائٹ ہوئی وہ مجھ سے 2 سال عمر میں بڑا اور طاقتور بھی تھا. تو اس نے مجھے کھینچ کے اتنی زور سے مکہ لگایا کہ میرا بوتھا سوج گیا, کچھ زیادہ ہی ہو گیا. تو میں روتا ہوا گھر آیا, اپنے بڑے بھائی سے میں نے شکایت, بڑے بھائی سے نہیں میں نے اپنی والدہ سے شکایت کی. ایسے موقع پر امی کے پاس جاتا ہے انسان. تو میرا بڑا بھائی سن رہا تھا, اس نے مجھے بلایا, میرے کو ادھر آؤں, کیا ہوا. میں نے کہا بیٹا یہ تو ایک اور لگا دے گا. شکایت تو امی کے پاس لے کے آئے تھے, لیکن یہ درمیان میں کباب میں ہڈی کہاں سے آ گئی. بھائی نے پوچھا کیا ہوا, میں نے کہا وہ ایسا ہوا تھا, لڑائی ہو رہی تھی, اپنے لگایا زور سے, میں رونا آ گیا. تو اس نے کہا دیکھو باہر جب پٹو نا پٹو تو اپنی ذلت گھر آ کے بیان نہیں کیا کرو, ٹھیک ہے. اگر جذبہ ہے انتقام لینے کا وہیں دو تم بھی لگا دو, اور اگر نہیں لگا سکتے گھر میں آ کے رونا مت کیا کرو. یہ لڑکیوں کا کام ہوتا ہے, لڑکے نہیں روتے ہیں. نہیں یاری میرا خیال ہے باسان, لڑکے نہیں روتے. لڑکے اگر باہر پٹتے ہیں تو چھپ چھپا کے رو کے بس باہر اپنی ذلت کو گھر آ کے نہ بتاؤ. مجھے ڈانٹ لگائی گی, یہ کوئی بات ہے آگے پٹ گیا تو آگے رو رہا ہے. جس سے پٹا تھا وہ بھی میرا کزن تھا, مجھ سے 2 سال عمر میں بڑا اور بڑا طاقتور. تو پھر اس کے بعد پیٹا بھی اور پٹے بھی. جب پیٹا سامنے والا رویا, اس نے کبھی اپنے گھر جا کے شکایت نہیں کی. جب پٹے وہیں رو دھو کے ختم کیا, ادھر ہی پھٹا ختم. تو لڑکا لڑکوں میں کھیلتا ہے تو کیا ہوتا ہے, بہادر بنتا ہے. یہ نہیں کہ آپ زیادہ اس کو کہیں غلط لڑکوں میں کھیلنے دیں, وہ پھر بہادر کے بجائے ڈاکو بن جائے گا. اتنا بہادر نہ بنائیں, غلط لڑکوں میں نہ بیٹھنے دیں. گٹکے کھا رہا ہے, پان تمباکو کھا رہا ہے, اپنے جیسے لڑکے جیسے ہوتے ہیں نارمل پھٹے ہلکے پھلکے چلتے ہیں, زیادہ نہ ہو, اس سے زیادہ پھر خطرناک ہو جاتا ہے. اور بچیوں کے لیے لڑائی بڑائی زیادہ نہیں, ورنہ وہ شوہر کو مارے گی, پھر اس کا پھر جو خاندانی نظام ہے نا وہ برباد ہو جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی تو بہت بڑی بشارت ہے. اور تربیت کی, تو تربیت میں سب سے پہلے لباس ہے, اس کو حیا اور شرم سکھائیں, اچھی تعلیم دیں اس کو. اور جیسے ہی بالغ ہو اور مناسب رشتہ آئے, اس کا مناسب ضروری ہے, مناسب رشتہ آئے تو فوراً اس کا نکاح کر دے. تاخیر نہ کریں, بیٹا نہیں تم پہلے یہ بن جاؤ, پھر یہ بن جاؤ, پھر یوں بن جاؤ, پھر فلانا ہو جاؤ. اس کی جو زندگی ہے, نیچرل لائف ہے, وہ شوہر کے گھر میں ہے, وہ باپ کے گھر میں نہیں ہے. تو اس کو اس کی زندگی میں مصروف کر دیا جائے.